لوگوں نے کہا عیسی ابن اللہ، عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا، کچھ نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر بیٹا ہے اللہ کا، اور اللہ نے کہا تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ قل هو اللہ احد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی ذات کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ جرم کیا تو ہم کلمہ پڑھنے والوں نے بھی جرم کے اندر پاؤں پیچھے نہیں رکھا، انہوں نے بھی نعرے مارنے شروع کر دیا، الصلاۃ والسلام علیک یا نورم من نور اللہ۔ آپ نہیں سمجھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتو اتو بشر سن، وچو وچو نور سن، بظاہر بشر تھے، حقیقت میں بشر نہیں تھے بلکہ اللہ کے نور کا ٹکڑا تھے۔ ارے بھائی، جو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہوا تو وہ کیا ہوا؟ اللہ نہ ہوا؟ عقل، یہ کاغذ ہے، اس کاغذ میں سے یہ کاغذ میں نے الگ کر دیا، یہ کاغذ، اب کتنے کاغذ ہو گئے میرے پاس جی؟ ایک اے نے، ایک کاغذ نے، یا دودھ دے، یہ بکری تو نہیں بن گیا، کاغذ ہی رہا نا، جنس تے چینج نہیں ہوئی نا، ایک ہی رہی، دو ہونے کے بعد دونوں کی چیز تو ایک رہی۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، تو پھر کتنے ہوئے اللہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے اللہ ہوئے تو اللہ کا نور ہی رہے نا، مخلوق تو نہیں، خالق کا نور ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے طائف میں پتھر کس کو پڑ رہے تھے؟ پھر مجھے بتائیے کس کے کندھے پہ اونٹ کی اوجڑی پھینکی گئی تھی؟ پھر مجھے بتائیے کس کے گلے میں کپڑا ڈال کے کفار نے ایسا بھیجا تھا کہ آپ کی آنکھیں مبارک ابل پڑی تھی؟ ابو بکر نے آ کے اس کافر کو دھکا دے کے گرایا تھا اور کہا تھا اس کو اس لیے قتل کرتے ہو، اس کا یہ جرم ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ وہ کون تھا جس کی بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹے گھر بیٹھے طلاق دے گئے تھے؟ وہ کون تھا جو ابو بکر کے پیچھے سوار ہو کر ہجرت کے لیے غاروں میں چھپے تھے؟ وہ کون تھے؟ اللہ تھا یا رسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ اللہ کے نور کے ٹکڑے تھے یا اللہ کے بندے تھے؟ اس لیے پیارے حبیب نے فرمایا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہنا، مجھے اللہ کا رسول کہنا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو اٹھا کر اللہ کا بیٹا کہا، تم یہ جرم نہ کرنا۔ انا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں۔ شرک نہ کرنا اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شرک نہ کرنا، جو صفت اللہ کی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ ہے، رحمان مدد کرتا ہے، رحمان عزت دیتا ہے، رحمان کی قدرت نے پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہے، اس کے علم نے، اس کی حکومت نے، اس کے کنٹرول نے پوری دنیا کو ایسے گھیرا ہے۔ کالی سیاہ چیونٹی کالی رات میں کالے پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، رحمان اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کو رزق دیتا بھی ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ کو اپنے عرش پہ سنتا بھی ہے۔ وہ رحمان ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ رحمان ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ جو کام عبادت ہے خالص اللہ کا، اس میں کسی اور کو حصہ دار نہیں بنایا جا سکتا، وہ خالص حق ہے اللہ کا۔ سجدہ عبادت ہے، قرآن حکیم میں اللہ کا حکم ہے واسجد واقترب، سجدہ کر، اللہ کے قریب ہو۔ جب یہ سجدہ آپ نے اور میں نے تسلیم کر لیا عبادت ہے، اب یہ کسی قبر پہ نہیں ہوگا، کسی مندر پہ نہیں ہوگا، کسی پیر صاحب کو نہیں ہوگا، کسی شاہ صاحب کو، حضرت جی کو، مرشد جی کو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ کام خالص ہے میرے اللہ کے لیے۔ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جب آپ نے اور میں نے مان لیا کہ یہ رکوع کرنا عبادت ہے اور یہ حق ہے خالص اللہ کا، تو کسی شاہ جی کو، پیر جی کو، حضرت جی کے اس کے پاؤں چومنے کے لیے، اس کے پاؤں پکڑنے کے لیے کوڈا ہو کے رکوع کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا حق ہے۔ جب یہ کہو نا کہ اے جی بزرگاں نو نہیں مانتے، بڑے گستاخ نے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ بات دل میں اتر جائے۔ جب انسان نکاح کر کے لاتا ہے بیوی کو گھر میں، تو وہ بیوی کس کی عزت ہوتی ہے؟ وہ کس کی غیرت ہوتی ہے؟ خامند کی یا خامند کی ہے نا، اکیلے اس کی، اس میں کوئی پارٹنر، کوئی حصہ دار۔ دنیا کی ہر چیز میں پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، عزت میں پارٹنر کسی کو نہیں بنایا جا سکتا۔ دو بھائی مل کے کہہ سکتے ہیں جی وہ پیسے کوئی نہ جی کرنے، گڈی کہنے جی ٹیکسی کہنے، سویرے تساں پہ چلا سو، شامی اساں پہ چلا سا، کرتے ہو نا۔ گاڑی میں پارٹنر ہو سکتا ہے۔ مکان، وہ جی پیسے نہیں ہے 2 منزلہ مکان لے لو، چلو اوپر والے پورشن میں آپ رہیں گے، نیچے والے میں رہوں گا، پارٹنر ہو سکتا ہے۔ موبائل پارٹنر ہو سکتا ہے۔ دنیا کی A to Z چیزوں میں پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، عزت میں پارٹنرشپ۔ کبھی کسی نے یہ فیصلہ کیا جی چلو جی وہ پیسے کوئی نہیں ہے، خرچہ بہت ہے، تو ایک لڑکی سے 2 بھائی مل کے شادی کر لیتے ہیں، جب میں ڈیوٹی پر ہوں گا تو آپ کی بیوی، جب میں آؤں گا آپ ڈیوٹی پہ جائیں گے تو میری بیوی۔ ایسے ہو سکتا ہے؟
نہیں ہو سکتا. عزت غیرت میں کسی کی شراکت. اچھا بھائی کی شراکت ہو سکتی ہے؟ سگے بھائی کی شراکت سگے بھائی کی بھی نہیں ہو سکتی, کسی کی نہیں, وہ خاص میری ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ بیگم کو گھر میں لے کے آئے, اب گھر میں لانے کے بعد تعارف کرواتے ہیں, جی یہ آپ کے سسر ہیں, یہ آپ کے دیور ہیں, یہ آپ کے جیٹھ ہیں, آپ کے ذمے ہے ان کو کپڑے استری کر کے دینا, کپڑے دھو کے دینا, روٹی بنا کے دینا, صبح ڈیوٹی پہ جاتے ہیں ابو, آپ نے ان کو ناشتہ بنا کے دینا. یہ سب ڈیوٹی لگاتے ہو نا, بیگم کو بتاتے ہو. ویسے آج کل بیگ میں صرف خامدوں کو بھی دے دیں تو اللہ ان پر رحمت فرمائے, تو دیور جیٹھ تو پرانی بات ہے, میں ویسے مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے. اب اگر بھائی بھابھی کے اندر بدماشی کا راستہ کھولنا چاہے اور بھابھی کہے کہ نہیں یہ حرام ہے, یہ زنا ہے, یہ گناہ ہے, میں تجھے اس کی اجازت نہیں دوں گی, تو بھائی کو کیا یہ حق ہے وہ یہ کہے یہ بھابھی بڑی گستاخ ہے دیور کی؟ جی, دیور کے کپڑے دھو کر دیے ٹھیک ہے, اس کو ناشتہ بنا کے دیا ٹھیک ہے, اس کے جوتے پالش کر کے دیے ٹھیک ہے, اس کی خدمت کی, چھوٹے بھائی کی ماں بن کے سنبھالا ٹھیک ہے, لیکن اس کو اگر اپنی عزت میں وہ انٹرفیئر کرنے سے منع کرے تو کیا دیور کو یہ حق ہے وہ یہ کہے یہ بڑی گستاخ ہے دیور کی؟ اگر وہ یہ دعویٰ کرے گی تو جھوٹ ہوگا نا. ہم کہتے ہیں بھائی اولیاء کی عزت کرنا ہم پہ فرض ہے, اولیاء کا احترام کرنا ہم پہ فرض ہے, اولیاء کے لیے دعائے خیر کرنا ہم پہ فرض ہے, اولیاء سے محبت کرنا ہم پہ فرض ہے, لیکن سجدہ اللہ کا حق ہے, کسی ولی کو نہیں ہو سکتا. جب ہم یہ کہیں تو پھر آپ کہیں یہ بڑے گستاخ ہے ولیوں کے, تو آپ کا کہنا اسی طرح ہے جو بھابھی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے اور بھابھی اس کو منع کرے تو وہ کہ یہ بھابھی کا گستاخ ہے. آپ ہمیں کہتے رہو, ہم سب کے گستاخ بن سکتے ہیں, رب کے اور اس کے رسول کے گستاخ نہیں بن سکتے. اللہ کی عزت میں, اللہ کی عبادت میں, اللہ کی غیرت میں کوئی پارٹنر نہیں ہو سکتا, کوئی شریک نہیں ہو سکتا. جو کام خالص اللہ کے لیے قربانی کرنا خالص اللہ کا حق ہے, مالک کے لیے عبادت قرار پائی ہے. ہم جب کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, قرآن ہمیں حکم دیتا ہے فصل لربک وانحر, نماز پڑھو اللہ کے لیے, قربانی کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ خون کسی کے لیے نہیں بہایا جا سکتا, نہ بکرے کی نیاز بابا جی کو, نہ شاہ جی کو, نہ شیخ جی کو, نہ حضرت جی کو, نہ پیر جی کو, نہ مرشد جی کو. کیوں؟ یہ خالص عبادت ہے, جب بھی ہم کریں گے کہ اللہ کے لیے کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے. یہ ایک کویسچن ہم سے ڈیمانڈ ہے اسلام کی کہ تم کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. جب تم شرک نہیں کرو گے, اپنے دامن کو بچا لو گے, تو تم نے جنت میں جانے والی سیڑھی پہ قدم رکھ لیا, ایماندار ہو گئے. اور جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے.